بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں. الامر فوق الادب، بیٹھ جائیں فوراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین. الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبیبنا وحبیب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابتہ الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا حمید جان سیفی صاحب دامت برکاتہم، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ قاری حبیب جان سیفی صاحب دامت برکاتہم، شیخ المشائخ حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی صاحب دامت برکاتہم، حضرت قبلہ پیر طریقت ڈاکٹر کرنل سرفراز سیفی صاحب دامت برکاتہم، حضرت علامہ مفتی شیر خان صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب، حضرت پیر طریقت عالم ربانی علامہ صاحبزادہ حامد سرفراز صاحب، جامعہ محمدیہ سیفیہ کی فروع یعنی برانچز کے محتمین حضرات، شیوخ الحدیث اور اسٹیج پر میرے دائیں بائیں رونق افروز تشریف فرما شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، علماء ربانی، خطباء ملت، اس جامعہ محمدیہ سیفیہ راوی ریان للطلبہ والطالبات کی جملہ قابل صد احترامات و تکریمات حضرات اساتذہ کرام، آج جامعہ محمدیہ سیفیہ کی مختلف فروع سے اور مرکز سے مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام،
حفظ و قرات و تجوید اور تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیضیاب ہونے والے حفاظ کرام اور ان کے ان علماء اور حفاظ کے تمام اعزاء اقارب احباب جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں، اس مرکز رشد و ہدایت سے نسبت رکھنے والے تمام اہل عقیدت، اہل محبت، اہل نسبت، طریقت و سلوک کے وابستگان اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درست ہے کہ میں نے کوئی 2 عشرے سے زائد قبل حضرت شیخ المشائخ پیر محمد میاں سیفی حنفی صاحب دامت برکاتہم سے شاید کندیاں شریف میاں والی میں ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارا ملک کے اندر یا باہر مقابلہ ہے تو نعت خوانیوں اور قوالیوں کے میدان میں نہیں ہے، علم کے میدان میں ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی۔ اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرجعیت اور مرکزیت اور وجاہت عطا فرمائی ہے، تو آپ اس ساری مرجعیت اور مرکزیت و وجاہت کو علوم دینیہ کے فروغ کے لیے کام میں لائیں، دینی مدارس و جامعات کا نیٹ ورک قائم کریں، اور میں رب تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں نے جو خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر میرے سامنے ہے۔ اس مرکز کی فروع شاخیں پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہیں، اور میں حضرت سے بھی اور حضرت کے خلیفہ ارشد حضرت ڈاکٹر کرنل سرفراز صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی طرف بھی آپ اپنی توجہات مبذول کریں، تاکہ آئندہ ہم کسی ایسے اجتماع میں بیٹھیں تو پھر وہاں کی بھی ایک وقی نمائندگی ہمارے سامنے ہو۔ اس مرکز کا فیض پاکستان کے اندر تو ہے ہی، میں نے پاکستان سے باہر بھی خود مشاہدہ کیا۔ جب میں یورپین یونین کے دورے پر گیا تو کوپن ہیگن میں ڈنمارک میں نے جامعہ محمدیہ سیفیہ دیکھا،
ہمارے ڈاکٹر کرنل سرفراز سیفی صاحب کے فیض یافتہ علماء علامہ مفتی محمد طارق امین صاحب کی قیادت میں وہ دینی علوم کی تدریس میں نہایت گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری ان درسیات کی کتاب کا ڈینش زبان میں بھی ترجمہ کیا، اور میں نے ان کے ادارے میں روایتی طلباء ہی نہیں بلکہ وہ ٹیلنٹڈ جوہر قابل بھی دیکھا کہ جنہوں نے پوری ڈنمارک میں آئی ٹی میں بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر کا ٹائٹل حاصل کیا تھا، وہ بھی اس ادارے سے وابستہ تھے وہاں۔ اور اسی طرح سے انتہائی پڑھے لکھے لوگ، اور اس کی آج دین کو شدید ترین ضرورت ہے۔ یہ بھی حضرت قبلہ میاں صاحب کا بالواسطہ فیض ہے۔ میں تو ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ عرصہ یورپ اور امریکہ اور دیگر بلاد کی طرف بھی توجہ دیں۔ دوسری بات، ہمارے جو مولن یا اسٹیج سیکریٹری صاحب تھے کہ یہ پیری مریدی کو نہیں مانتے تھے، تو بدعمل اور بے عمل پیری سے کیا کرنا ہے؟ وہ تو ایک لائبلٹی ہے ہم پر۔ ہمارے لیے ایسٹ اور اثاثہ جو ہے وہ پیری ہے جہاں کوئی تربیت، تعلیم اور تزکیے کا انتظام ہو۔ ہمارے آراس میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل کی تقریریں، پھر لنگر۔ مجھے لگتا ہے کئی جگہ کہ 90%، 80% وہ لوگ ہوں گے جن کو نہ پورے کلمے آتے ہوں گے، نہ نماز آتی ہوگی، نہ جنازہ آتا ہوگا، ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جاہل رہیں، کیونکہ آنکھیں کھل جائیں گی تو علم و عمل کے نور کو پہچاننے کا سلیقہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میں ان مراکز رشد و ہدایت کو سلام کرتا ہوں کہ جہاں ان بزرگوں کے شعار کے مطابق دینی مدارس و جامعات بھی ہیں، اور تعلیم، تربیت، تزکیہ اور عرفان و احسان کا انتظام بھی ہے۔ اتنے لوگوں کی صورتوں کو صورت مصطفیٰ میں ڈھال لینا، اس سے بڑھ کر کرامت اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس لیے میں ان مراکز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں نے جب میں یورپین دورے کے بعد آیا تو میں نے لکھا بھی تھا اس پر، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے فیض یافتگان اس مشن کو ملک کے اندر قریہ قریہ، بستی بستی اور دیگر ممالک میں پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک لمبا عرصہ ہم نے اس ملک میں مسلکی خلافیات میں رہتے ہوئے گزارا، اور اس شعبے میں ہمارے ہاں ایک سے ایک سپر اسٹار، ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک مناظر موجود ہے، لیکن
بجائے اس کے کہ ہم اس سے اوپر اٹھتے اور امت اور ملت کی طرف بھی دیکھتے، ہم نے اپنے آپ کو سمیٹا اور فی مابین المسلک اپنے لیے نئے جھگڑے تلاش کر لیے۔ یعنی ہم نے پھیلاؤ کی بجائے سمٹاؤ کو ترجیح دی، جس کے مظاہر آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج جو عالم انسانیت اور امت کو چیلنجز ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر کرنل سرفراز سیفی صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر محمد معظم سیفی صاحب، جو انگلینڈ سے، جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، ابھی آج یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے میں استفادہ کرتا رہتا ہوں ان چیزوں کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، ان چیلنجز کو، اور پہلے ان کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جو سوشل میڈیا کا طوفان ہے، جس سے ہمارے حکمران بھی لرز رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے حکمران تو کس کھیت کی مولی ہیں۔ ابھی امریکہ کے سابق صدر بائیڈن نے اپنا دورانیہ ختم ہونے سے پہلے 3 دن پہلے قوم کو ایڈریس کیا اور کہا کہ 6 دہائیاں پہلے ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے متنبع کیا تھا کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہمارے ملک کے لیے خطرہ بننے جا رہا ہے۔ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا آپ ترجمہ کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہی بنتا ہے آج کے دور میں۔ مگر اس نے کہا کہ اب ٹیکنالوجیکل انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ اب اس سے بھی بڑا خطرہ ہے، اور میں اس کے بارے میں متنبع کر رہا ہوں۔ نہ ہماری تہذیب محفوظ، نہ اقدار محفوظ، نہ کوئی راز ہمارا محفوظ، نہ ہم اپنے گھر میں محفوظ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جب جو اس وقت کی سپر پاور امریکہ کا صدر یہ کہے کہ میں اپنے بیڈ روم میں، کامن روم میں، واش روم میں بھی محفوظ نہیں ہوں، تو اپنے بارے میں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے چیلنجز بہت ہیں۔ ابھی جو آپ نے صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس سنا، میں اسے امام محمد بن اسماعیل بخاری کی کرامت سے تعبیر کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان کا دور تو 194 سے 256 ہجری تک ہے۔ تب تک اقلیات کا یا سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی چیلنج سامنے نہیں تھا، مگر جس فتنے کے بارے میں انہوں نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ جو شہر بخاری میں داخل ہو اور بخاری کی تفصیلی علمی اور فکری سیاحت کرتے کرتے جب الوداع کرنے پر آئے تو آخری باب میں امام بخاری نے بتایا کہ آگے یہ چیلنج آنے والے ہیں۔ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، یہ ان کی بصیرت ہے۔ تو اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کو فراست مومنانہ کہتے ہیں کہ صدیوں بعد
جو فتنے ظہور پذیر ہونے والے ہیں ان کے بارے میں پہلے متنبع کر دیا جائے۔ اشراط الساعہ اور کتاب الفتن کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے متوجہ کیا تھا کہ آخر وقت میں کس طرح کا دور آئے گا۔ انہوں نے بتایا کیونکہ وہ دور قریب تھا جب محبت وحی، منبع وحی، صاحب وحی کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، بزم میں، رزم میں، خلوت میں، جلوت میں، تو آپ کی کچھ برکات ابھی موجود تھیں۔ وہ جو کہا گیا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر معتزلہ کا فرقہ آیا اور یہ اسلام کے لیے اقلیت کا پہلا چیلنج تھا کہ انہوں نے وحی کے لیے میزان، کسوٹی اور معیار عقل کو بنایا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے مسلمات سے انحراف کر کے نئے عقلی دلائل قائم کیے کہ بھائی اللہ علامہ الغیوب ہے، اس کو پتہ ہے کون جنتی ہے کون نہیں ہے، کس کا انجام کیا ہے کس کا کیا نہیں ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ عدالت لگانے کی کیا ضرورت، ناپ تول کی کیا ضرورت، عدل اور عدالت لگانے اور میزان عدل قائم کرنے کی کیا ضرورت۔ وہی فتنہ آج سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے آپ کو کہ ایک پلڑے میں 99 بڑے بڑے سجلات رجسٹرڈ ہوں گے کسی کے نامہ اعمال کے، اور گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایک بطاقہ یا سلپ یا چٹ یا پرچی لا کر رکھ دی جائے گی، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ عقلی سوال تو یہ بھی ہوگا کہ 99 رجسٹر تو بڑے بھاری ہوتے ہیں، تو ایک چٹ ان پر کیسے بھاری ہو جائے گی؟ تو تب پتہ چلے گا کہ وزن صرف کوانٹیٹی کا نہیں ہوتا، کوالٹی کا بھی ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اگر ایک پلڑے میں کوئلے ڈال دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں سونا یا پلاٹینیم ہو تو کیا وزن کو ٹیلی کیا جائے گا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور قدرت ہے کہ وہ ایک سلپ اور پرچی میں وہ کوالیٹیٹیو عظمت پیدا کر دے کہ جس کے مقابلے میں 99 رجسٹر بھی ہوا ہو جائیں۔ تو عقلی چیلنج تو یہاں بھی آئے گا، اور اب جو فتنے ہیں وہ یہی فتنہ موجود ہے۔ یہ معراج النبی کا مہینہ ہے، میں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں معراج پر لکھا، ساری حدیثیں نقل کی۔ تو کہا یہ اگر حدیثیں
جرح و تعدیل کے معیار پر صحیح بھی ہوں. یہ حدیث مبارکہ اگر جرح و تعدیل، اخذ و قبول کے معیار پر صحیح بھی ہوں تو ہم کہیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. کیوں؟ اس نے کہا کہ لا آف نیچر یا قانون فطرت یہ اٹل ہے، یہ انچینجبل ہے، یہ غیر متبدل ہے. یعنی وحی کو تو بدلا جا سکتا ہے، قانون فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا. آج بھی سر سید کے ماننے والے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لا آف نیچر یہ ہے کہ آپ کو جسمانی چیز اوپر پھینکیں وہ فضا میں معلق نہیں ہوگی، واپس زمین پر آ جائے گی. یہ ہوائی جہاز، خلائی جہاز، یہ تو آلات کی مدد سے چل رہے ہیں، سیٹلائٹس بھی ہیں. تو لہذا جسمانی معراج جو ہے وہ لا آف نیچر کے خلاف ہے، قانون فطرت کے خلاف ہے. اس لیے ان کو اس دور کے علماء نے نیچری کہا تھا. آج کل تو ہمارا یہ ہے کہ بھی نام کے ساتھ سید ہو جائے، شریعت سے ماورا ہو گیا. سادات کی عظمت ہمارے سروں پر، لیکن وہ عظمت ایمان کے ساتھ مشروط ہے. وہ عظمت عقائد حقہ صحیحہ کے ساتھ مشروط ہے. ورنہ آج بھی مان لو سر سید کو، سید احمد بریلوی کے نام کے ساتھ بھی سید تھا. کتنی باری اکثریت ہے شیعہ کی جن کے نام کے ساتھ سید ہے. تو شریعت کی حاکمیت یہ بنیادی چیز ہے. امام اہل سنت نے تو لکھا ہے کہ ہم سید کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کے شخص کی وجہ سے نہیں، بلکہ تاجدار کائنات کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے میں ان سادات کو جو اس آستانے سے وابستہ ہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج وہ علم کے فروغ میں، اس لشکر میں اور اس جہاد میں شامل ہیں. اور ایک سر سید نہیں ہے، اور بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے. آج بھی یہ چیلنج موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ لا آف نیچر یا قانون فطرت یہ تسلیم، ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی نظام کے مطابق چل رہی ہے، اور اس تکوینی نظام ہی کو لا آف نیچر کہتے ہیں. کہ فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک ان سین کنٹرول، ایک نظر نہ آنے والے کنٹرول کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، زمین پر بچھا سبزہ اور کھڑے درخت یہ بھی بارگاہ الوہیت میں مصروف عبادت ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. یہاں تو 10 گاڑیاں چلاؤ تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس فضا میں کتنے سیارے ثوابت تیر رہے ہیں، اور بہت بڑا مظہر سورج ہے، لیکن فرمایا کہ سورج کی مجال نہیں کہ جاتے جاتے چاند سے جا ٹکرائے.
کلین ہو جائے، تصادم ہو جائے۔ سورج اپنے محور و مدار سے ہل ہی نہیں سکتا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور دن اور رات کا جو روٹیشن ہے، گردش لیل و نہار، یہ بدل نہیں سکتی۔ فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ زمین و آسمان کی تخلیق، گردش نظام میں، گردش لیل و نہار میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ اہل عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے سیفیوں کی طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں تو آپ کا ذکر تو شعوری ہے، آپ کا ذکر تو اختیاری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اس تمام مخلوق کی ذکر کی امامت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حالت قیام میں مصروف عبادت ہیں، اور کروٹوں کے بل لیٹے بیٹھے ہوئے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کارخانہ قدرت میں جو اللہ کی حکمتیں ہیں ان میں ایک توازن ہے، ایک تناسب ہے، ایک کنٹرول ہے، اس میں غور کرتے ہیں، اور غور کر کے ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اور ان کے سائنسدان ماہرین طبیعیات بھی کرتے ہیں، لیکن اسٹیفن ہاکنگ جو اس دور کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات کہا جاتا ہے، اس نے کہا میں نے خلاؤں کا مشاہدہ کیا، آگے انتہا پر ایک بلیک ہول کالا گڑھا ہے، اس میں جو چیز جاتی ہے اس کے بعد پتہ نہیں چلتا، لیکن خدا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں اگر جو تمہیں نظر آ جاتا تو وہ خدا ہے ہی نہیں ہے، لیکن مومن کیا کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مصنوع کا بندہ نہیں بننا، مصنوع کے کمال کو دیکھ کر صانع کے کمال کو ماننا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس لیے یہ جو چیلنجز ہیں تو ہم نے کہتے ہیں کہ قانون فطرت حاکم ہے، لیکن فطرت پر، جس کو آپ کریچر کہتے ہیں، جس کو آپ مخلوق کہتے ہیں، فاطر یا کریٹر پر حاکم نہیں ہے۔ قانون فطرت مخلوق پر حاکم ہے، حاکم پر، خالق پر حاکم نہیں ہے۔ اس لیے بتایا کہ بھئی قانون فطرت یہ ہے، توالد و تناسل کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن، مادہ و نر کے تعلق سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اب تو ماہرین نباتات کہتے ہیں کہ درختوں میں بھی مادہ و نر کا تصور موجود ہے۔ ہمارے یہاں کراچی سے آگے ٹھٹا کی طرف پپیتے کے کھیت ہوتے ہیں، لیکن ایک درخت پر پھل نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ نر ہے جو پورے کھیت میں تاثیر کر رہا ہے۔ مگر یہ سنت جاریہ ہے کہ مرد و زن کے تعلق سے نسل پیدا ہوتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کی ان اسباب کی محتاج نہیں ہے، لہذا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، حضرت حوا کو ماں یا عورت کے واسطے کے بغیر، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت ان اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کو مانیں گے
جو عقل میں، مشاہدے میں، تجربے میں آئے، جو ہمارے لیے قابل تصدیق ہو، جیسے انگریزی میں ویریفائیبل کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تم ایک عقل کی بات کرتے ہو۔ کائنات کی جو عقلی مخلوق ہے، انسان، اجنہ، ملائک، روز اول سے آج تک اور قیامت تک آنے والوں کی سب کی عقلوں کو جمع کیا جائے تو اللہ کی ذات تو اس میں نہیں سمائے گی، اس کی تو کوئی ابتدا و انتہا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس انسان سے واسطہ ہے جو عقل کو بھی، اپنے الوہیت کو بھی اپنے میزان میں تولنا چاہتا ہے۔ سو ہمارا اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو سمجھیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہاں انجینئرز، ڈاکٹرز، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں۔ اس لیے 100، 500، 1000 کے ہجوم کے مقابلے میں ایک صاحب کمال کو آپ اسیر کر لیں، وہ سب پر بھاری ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اثرات میں، فیضان میں اور تاثیر عطا فرمائے، اور انسانیت نے سب حاصل کر لیا، اور آگے ان کو بھی نہیں پتا کہ آگے ارتقاء کی منزلیں کہاں کہاں تک جانی ہیں، لیکن اس جدید انسانیت کے پاس جسم کی راحت، تعیش، اس کی تو بہت سامان ہیں، عقل کی آوارگی کی بھی بہت سامان ہیں، لیکن روح کی تسکین کا ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ لہذا یہ امت کا کام ہے کہ اس خلا کو پر کریں، اور اس خلا کو کب پر کریں گے؟ جب اس دور کے انسان کے ذہن کو ہم اور آپ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی تو اللہ نے فرمایا کہ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا، تو اس لیے آپ کو اپنے عہد کی زبانیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی آیت کے تحت میں نے ابھی لکھا ہے، چھپا نہیں ہے، کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، تو ان انبیاء کرام کی تو اقوام محدود تھیں، زمانہ محدود تھا، آپ کے مخاطبین تو پوری عالم انسانیت ہے، قیامت تک کی انسانیت ہے، تو آپ اس کی تطبیق کیسے کریں گے؟ دوسرا جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے تکمیل حدیث کی ہے۔ آج کے جو متجددین ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں۔ پہلے تو آتے تھے نا، میں حدیث کو نہیں مانتا، یہ سمجھتے ہیں اگر ہم کہیں گے ہم حدیث کو نہیں مانتے تو لوگ لٹ لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث اتھارٹی نہیں ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو پھر تاریخ رتب و یابس کا مجموعہ، آپ کی مرضی، جس چاہ کو لینا چاہے لے لیں، جس کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ لیں۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بتانا ہوگا کہ
حدیث کے بغیر قرآن اور صاحب کتاب کے بغیر کتاب سے مکمل ہدایت نہیں مل سکتی. یہ جاننے کی ضرورت ہے. تو فتنہ یہ ہے کہ کتاب کا رشتہ صاحب کتاب سے توڑ دیا جائے. جب کتاب کا رشتہ صاحب کتاب سے توڑ دیں تو پھر قرآن دیوان غالب، دیوان حافظ جو بھی دے دیں، جو مانا چاہے بیان کرے. جس غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس ذہن کو پڑھنا ہوگا جس پر قرآن نازل ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور نبوت آیا، ایک روشن کتاب آئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ کتاب اگرچہ نور ہے مگر اس نور سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑھے گا. اس لیے نور نبوت کا ذکر پہلے کیا اور کتاب مبین کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ ذات پاک کی نبوت سے تعلق توڑ پر کر جو قرآن کو پڑھے گا تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس لیے آپ نظر کی بات کر رہے تھے، فیضان نظر کی. اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی مکتب میں، یونیورسٹی میں، کسی جامعہ میں بیٹھ کر تو آداب فرزندی نہیں سیکھے تھے. تو کس سے سیکھا؟ تو یہ نگاہ نبوت ابراہیمی کا فیضان تھا. تو جب نگاہ نبوت ابراہیمی کا فیضان یہ ہے تو نگاہ امام الانبیاء کا فیضان کیا ہوگا؟ اس کی وسعتوں کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اس لیے قرآن کو بھی ہم سمجھیں گے تو صاحب قرآن کے مکتب میں بیٹھ کر، اور صاحب قرآن کا مکتب یا کتب احادیث ہے. حضرت یعلا نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ پیچھے وَإِنْ جَاءَكُمْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ بھی ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہے، خطرہ ہے، آپ ایٹ رسک ہیں کہ آگے کہیں دشمن چھپا نہ بیٹھا ہو، پکٹ لگا کے نہ بیٹھا ہو، اچانک اٹیک نہ کر دے، تو تم قصر پڑھ لو. یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق سے پوچھا کہ قرآن تو کہتے ہیں کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں کافروں کا ڈر ہو کہ آل آف اے سڈن کہیں سے اٹیک نہ کر دیں تو تم قصر پڑھ لو. وقد امن الناس، تو اب تو خطرہ ٹل گیا، اب حجاز میں کہیں بھی کفر تو مغلوب ہو گیا، اب کیا کریں؟ قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عجبت مما عجبت منہ، اے یعلا جس چیز پر تمہیں تعجب ہوا مجھے بھی ہوا تھا، اور میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا تھا
کہ اب فقد من الناس، اب کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ اللہ پاک کا تم پر احسان ہے، اللہ کے اس احسان کو قبول کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے۔ تو اب یہ قرآن کس سے پڑھا گیا؟ تو قرآن صاحب قرآن سے پڑھا۔ تو سوال پیدا ہوتے تھے تب بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جن کا تفسیر میں بڑا نام ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، تفسیر میں بڑا نام ہے آپ کا، اب تو آپ کی تفسیر ابن عباس بھی چھپ گئی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ تو تھے بھی باقی صحابہ کے مقابلے میں ینگ تھے، پوچھا کہ یہ جو اتنا ذخیرہ علم قرآن فہمی کا آپ نے کس سے حاصل کیا، کیسے معلوم ہو آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ قلب عقول و لسان سعول، ایک تو میرا جو دماغ تھا اللہ نے بڑی فہم عطا کی تھی، دوسرا جہاں تشنگی ہوتی میں سوال کرتا تھا۔ انما شفاء العی السؤال، کہ جو کسی حکمت کو سمجھنے میں عاجز آ جائے تو سوال کرے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے کسی معاملے کو، کسی مسئلے کو، تو اہل علم سے پوچھو۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سوال جو ہے شیطنت کے لیے، اپنی تعلی کے لیے کیا جائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سؤال و ہات و آت، حضور نے بے مقصد سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو جن کے درمیان قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ اس قرآن کو جو عربی میں تھا، اور وہ بھی عربی جاننے والے تھے، لیکن وہ اس کو صاحب قرآن سے پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ ایک تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ علم میں کامل ہو گئے، کامل تو ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آج سے ہمارے طلب علم کا آغاز ہوا ہے، آج سے ہماری منزل کا، آج سے ہمارے علم کا سفر شروع ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی آفت نے لوگوں کو کتاب سے جدا کر دیا ہے۔ کتاب سنت الہیہ ہے، کتاب سے آپ کا تعلق کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، کتاب سے آپ کو جڑے رہنا ہوگا۔ اور جیسے ہمارے فقہا نے کہا کہ الماء الراکد، کہ کہیں جوہر میں پانی جمع ہو جائے، اس میں کچرا ناپاکی آتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر مائع جاری ہے، پانی بہہ رہا ہے، وہ پانی پاک ہے۔ تو اگر آپ مطالعہ چھوڑ دیں گے تو آپ کے علم کی مثال الماء الراکد کی ہوگی، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا مطالعہ اور طلب علم جاری رہے گا تو آپ کا علم مائع جاری کی مانند ہوگا، آپ کے پاس دلیل ہوگی، استدلال ہوگا، اور جو بدعقیدگی کی ناپاکیاں اور خس و خاشاک ہیں وہ بہہ کر چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ تو چونکہ سلسلہ ارادت سے ہیں تو مرکز سے وابستہ رہنا ضروری ہے، لیکن میں طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ انہیں اپنے اداروں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ اور ابھی جو
پارلیمنٹ سے نیا قانون پاس ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک اگر جامعہ محمدیہ سیفیہ رجسٹرڈ ہو جائے اور اس میں پاکستان میں 500 برانچز ہوں تو یہ ایک رجسٹریشن کافی ہو جائے گی۔ ابھی یہ صوبائی اسمبلیوں سے اس قانون نے پاس ہونا ہے، گزرنا ہے، لیکن ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ مدارس کی آزادی اور حریت فکر و عمل کی، اور اس کے لیے ہم ایک عرصے سے میدان عمل میں موجود ہیں، کیونکہ اس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ وزارت صنعت کے ساتھ تھا، فلاں تھا۔ وزارت صنعت کے ہزاروں لاکھوں ادارے ہیں، رفاہ کے، فلاح کے، علم کے، تعلیم کے، ترقی کے اور مختلف کاموں کے، وہ سب اس قانون کے تحت رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ وزارت صنعت کی کوئی حکمرانی نہیں ہوتی، حکومت نے ایک ڈیسک قائم کر دیا، کل ان کو تکلیف ہو تو جامعہ محمدیہ سیفیہ میں ڈیسک قائم کر دیں، لیکن جب یہ رجسٹرڈ ہو جائے گا تو آپ پر کوئی اور قوت حاکم نہیں ہوگی، کوئی ڈائریکٹریٹ نہیں ہوگا آپ کے اوپر، آپ کی اپنی جو مینیجنگ باڈی ہے، ایگزیکٹو باڈی ہے، وہی با اختیار ہوگی، اپنے معاملے آپ اپنی ایگزیکٹو کے تحت آپ اپنے معاملے طے کریں گے، اپنے معاملے حل کریں گے۔ جو وزارت تعلیم کے ساتھ جڑ کر سمجھتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں میں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ دھوپ میں ہم کھڑے ہیں، الحمدللہ، اس لیے ہیں کہ ہم مزاحمت کے لیے کھڑے ہیں، ہم ہٹ جائیں تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ان کو فارغ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ کو بھی، ہمیں بھی، اس مرکز کو بھی دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل کے لیے ہمیشہ میدان میں کھڑے رہنا ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ جو صورتیں نظر آتی ہیں یہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ پاکستان میں دین ریاست کی غلامی میں نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم سے کہا گیا کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، ازہر سے آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، ترکی سے، فلاں سے آ گیا، آپ مساجد بند کر دیں۔ کچھ ہمارے دوست بھی ان کے ہم نوا ہو گئے تھے، مگر ہم نے اللہ پر توکل کیا اور ہم نے کہا جن فتاویٰ کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں۔ پاکستان غلامان مصطفیٰ کا ملک ہے، جہاں وہ فتویٰ چلے گا جو غلامی مصطفیٰ میں جاری ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ حرمین طیبین سمیت روئے زمین کی مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کی ایک مسجد بھی بند نہیں ہوئی۔ تو یہ کیوں ہوئی؟ کہ دین آزاد ہے، مسند تدریس آزاد ہے، مسند افتاء آزاد ہے، مسند خطابت آزاد ہے، مسند رشد و ہدایت آزاد ہے، اور اس آزادی کا یہ بہت بڑی نعمت اللہ پاک کی، اور اس کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ اس قوم نے تو یہ دیکھا کہ سب سے بڑی جو مخلوق عاشق رسول وہ نعت خواں اور قوال ہیں، لہذا نئے نئے بنڈل لا کے پھینکتے ہیں۔ تو اب میں پنجاب میں علامہ حامد سرفراز کو پتہ ہے، کافی میں نے 2-3 مہینے بڑے پروگرام کیے، تو میں نے کہا کہ آپ اندھے ہو، جب
ختم نبوت کا وقت آئے، ناموس رسالت کا وقت آئے، ناموس الوہیت کا وقت آئے، ناموس قرآن کریم کا وقت آئے، ناموس اہل بیت و اصحاب کا وقت آئے، تو کیا پہلی صف میں یہ نعتوں اور قوال ہوتے ہیں؟ کہیں دیکھا ہے؟ تو بڑے عاشق تو آپ ان کو مانتے ہیں، تو بڑا عاشق مصطفیٰ کا وہی ہے کہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی شریعت پر اور اللہ کے دین پر حرف آئے، وہ میدان عمل میں کھڑا نظر آئے۔ اس لیے آپ جوان علماء، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھئی بس ہم ہی ہمیں نہیں، ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ایک جگہ خالی ہو تو اس کو پر کرنے والے 100 موجود ہوں، کیونکہ دین کا مشن جاری رہے گا۔ ہم سب فانی ہیں، دین باقی ہے، دین کی بقا کا جہاد جاری رہے گا، اس لیے ہمیں ہر دور میں رجال کار کی ضرورت رہے گی۔ اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ختم نبوت کا وقت ہو، ناموس رسالت کا ہو، تو پھر یہ سیفی پگڑیوں والے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر ارچی مبارک۔ ورنہ پیرخانے تو بہت ہیں، لیکن انہوں نے ایک متحرک، توانا، ڈائنامک، پروگریسو یہ جماعت پیدا کی ہے، اور دین کو اس کی آج بھی ضرورت ہے، کل بھی تھی، اور ہمیشہ دین کی ضرورت رہے گی۔ لہذا یہ مرکز آباد رہنا چاہیے، اس میں اور توسیع ہونی چاہیے، دنیا بھر میں اس نیٹ ورک کی برانچز ہونی چاہیے، اور اس طرح کے متحرک، فعال اور دینی جذبے سے معمور اور محبت رسول سے معمور ہمیں رجال کار کی ضرورت ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور دیگر پیرخانے بھی اگر دین کا مرکز بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی عملیت کی طرف آئیں۔ ایک تو صحیح العقائد ہوں، کیونکہ اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ فعال ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا؟ نہیں، ٹھیک ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کم از کم ایک تفسیر، ایک حدیث اور شرح حدیث از اول تا آخر لفظاً لفظاً پڑھیں، بین السطور کے ساتھ، حاشیے کے ساتھ اور شروح کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو ملکہ ہونا چاہیے، آپ کو عبور ہونا چاہیے، اور آپ دین کو مثبت انداز میں پیش کریں۔ نہ ہمیں ہذیان بکنا چاہیے، نہ بد کلامی ہونی چاہیے، نہ علمی معیار سے گرا ہوا انداز تخاطب ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ دین کی اقدار کو، دین کے اخلاق کو، دین کے معیار کو وہ جانیں گے تو وہ آپ سے جانیں گے۔ اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ جہاں بات کرنی ہو، بات پیش کرنی ہو، تو انتہائی متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شرافت کے ساتھ آپ اپنا موقف پیش کریں۔ دوسرا یہ کہ
ایک ہے علم اور ایک ہے ابلاغ علم. جیسے پیری مریدی میں بھی بڑے صاحب فضائل ہوتے ہیں، لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اس کا فیض پھیلنے لگ جاتا ہے. تو اس میں جو ایصال کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ابلاغ جو دین کا ہے وہ تحریر سے ہوتا ہے، خطابت سے ہوتا ہے، تدریس سے ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، کہ جو اعمال کا ابلاغ ہے، اعمال کی تاثیر ہے، وہ الفاظ سے بھی زیادہ ہے. کوئی بھی آئے گا جب اتنے عامل سامنے دیکھے گا اس کا متاثر ہونا یقینی ہے، کیونکہ اور جگہ بھی جا کر تو مناظر دیکھتا ہے نا، اعراض تو کئی جگہ ہوتے ہیں، لیکن منظر کا فرق جب نظر آئے گا تو اس کی تاثیر بھی پھر نظر آئے گی. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو، کسی نے مجبور نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو دین کے نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے. اور جیسا آپ نے آج کے سبق میں پڑھا کہ ایک جوہر ہوتا ہے، ایک عارض ہوتا ہے. جوہر قائم بالذات ہوتا ہے، عارض کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ کسی جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ عقلی سوال پیدا ہی تب ہوا کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں اب نمازوں کو کیسے تولیں گے، کیونکہ نماز کا وجود نمازی کے وجود کے ساتھ قائم ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہماری اور آپ کی نمازوں کو ہمارے وجود سے الگ کر کے ترازو میں رکھ دیا جائے گا. تو یہ عوارض ہیں. اسی طرح سے دین اسلام بھی، اگر کوئی یہ ہوتا کہ ماڈل بنا کے رکھنا ہوتا تو پیر صاحب کے لیے تو بہت آسان تھا، ایک حسین و جمیل سونے کا ماڈل بنا کے ادھر کہیں رکھ دیتے اور کوئی آتا حضور اسلام کیسا ہوتا ہے آپ آتے لاؤ یہ دیکھ لو. نہیں، الگ سے مسلم اور مومن کے وجود سے الگ اسلام اور ایمان کا وجود ماڈل کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ اس کا ماڈل ہیں. وہ اسلام کو جاننا چاہے گا، مجھ کو دیکھ کر رائے قائم کرے گا، آپ کو دیکھ کر کرے گا، آپ کو دیکھ کر کرے گا. تو اس لیے آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ آپ کی عزت کے ساتھ ساتھ دین کی عزت وابستہ ہے، آپ کے وقار کے ساتھ ساتھ دین کا وقار وابستہ ہے. اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے اور معاشرے کے طبقات کریں تو ہمارا میڈیا اس کو ایک فرد کا کام بنا کے پیش کرتا ہے. لیکن خدا نخواستہ کوئی عالم یا دین کا طالب علم کسی میں مبتلا نظر آئے تو پورے دین کو نشانہ بناتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ دین کو گالی نہیں دے سکتے. ابھی اتنی غیرت مسلمانوں میں ہے تو وہ جب دین کو کی مذمت کریں گے تو کسی عالم کو سامنے رکھیں گے، اس کی خامیوں کو سامنے رکھیں گے، اس کے کردار کو سامنے رکھیں گے. اس لیے ہم سب جو ہیں وہ معرکہ امتحان میں ہیں، ہم سب میدان عمل میں ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کا پاس رکھنا چاہیے. اور آخری پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں نہ کوئی خارجی ہے، نہ کوئی ناسبی ہے، نہ کوئی رافضی ہے، نہ کوئی سبائی ہے. اہل سنت و جماعت غلامان مصطفیٰ ہیں. اہل سنت و جماعت میں اہل بیت اطہار کی شان میں ان کی شان سے گرا ہوا کوئی کلمہ کہنا
یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی سنی مومن مسلم اپنے دماغ کے کسی گوشے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں اہل سنت پر تان کرتے ہیں وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کے محبین میں سے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول نے اپنے لیے بھی شریعت کی حدود کو عبور کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں آپ کی ذات کے بعد کے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ لا تأطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا اور مقام نبوت و رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں پہنچا دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار، میری امت کو میرے بارے میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہم ہر نماز میں اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، لہذا کوئی اہل سنت کے بارے میں یہ کہے کہ یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو جب ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حد شرع سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس کا کوئی بھی مقام ہو، سب کا احترام کریں گے لیکن حدود شرع کے اندر کریں گے۔ ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ پھر کہتے ہیں جی بیٹھ کے بات کر لیں، کیا بیٹھ کے اس پر بات کریں کہ محمد ابو طالب میں ضم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ بات کا موضوع ہے، یا شیخ شخص سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ یہ ریڈ لائن کے اس پار کی بات ہے۔ جو آنا چاہتا ہے رجوع کر کے آئے میدان میں۔ سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، دل و جان سے بٹھائیں گے، لیکن مسلمات پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بالکل دو ٹوک بات ہے۔ امام اہل سنت کی احتیاط کا عالم کیا تھا کہ ان کے خانوادے کے علامہ تقدس علی خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں ہمیں بتایا کہ ایک واعظ امام اہل سنت کے سامنے معراج پر تقریر کر رہے تھے۔ اس نے کہا جی شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے ٹوک دیا اس کو وہیں پر، کیونکہ میں کہوں کہ پیر صاحب میرا تشریف لائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آنے سے مجھے شرف ملے گا، آپ کے آنے سے مجھے عزت ملے گی، آپ کے آنے سے مجھے وقار ملے گا۔ تو بندہ امام العباد، امام الرسل، امام الانبیاء، خاتم الرسل بھی اللہ کے حضور جائیں تو یہ اللہ کی شان میں اضافہ نہیں، یہ آپ کے مقام عبدیت کی معراج ہے۔ اس لیے یہ کہو کہ حضور شب معراج کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، تو یہ بازیچے اطفال نہیں ہے کہ جس کے جو منہ میں آئے کہہ دے۔ یہ انتہائی حساس نازک چیزیں ہیں اور ان میں محتاط رہنا چاہیے، اور ہم سب کی حرمت ان بزرگوں سمیت دین کی وجہ سے ہے، لہذا ہمیں دین کی حرمت کے لیے، ناموس کے لیے، وقار کے لیے ہمیشہ میدان عمل میں موجود رہنا
ہوگا، اور آج آپ جا رہے ہیں تو یہ عزم لے کر، یہ پختہ عہد کر کے، یہ وعدہ کر کے اپنے آپ سے، اپنے رب سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے بندوں سے وعدہ کر کے کہ ہم دین کی ناموس کے لیے ہمیشہ میدان عمل میں کھڑے رہیں گے۔ فوجیوں کی زبان میں ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ، تو آپ کو ہمیشہ ریڈ الرٹ رہنا چاہیے، ہائی الرٹ رہنا چاہیے میدان میں۔ اور میرا یہ بھی پیغام ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ کا دین اس کو کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا رہے تھے کہ مفتی صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث والفقہ استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب، صدر دارالافتاء دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے، کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ بلند کریں جی سب ساتھی، اپنے حاضری لگوائیں۔ تاجدار ختم نبوت، سب ساتھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ زینت مسند صدارت جگر گوشے حضرت پیر ارچی سرکار جناب شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت مولانا حمید جان صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، اور جگر گوشے پیر ارچی سرکار حضرت علامہ قاری حبیب جان صاحب مدہ ذلہ العالی، آپ سب کی دلوں کی دھڑکن، آج اس محفل کی روح رواں، پیکر اخلاص و محبت جناب حضرت میاں محمد سیفی حنفی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ استاذ العلماء والفضلاء، مختلف محاذوں پہ اہل سنت کی اور اسلام کی ترجمانی کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزوں، انتہائی مختصر وقت میں 2-3 تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ 2-4 مہینے پہلے انتہائی عجیب صورتحال اختیار کر گیا تھا، جبکہ ہماری عدالت عظمیٰ کی طرف سے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ صادر ہوا تھا۔ بہرحال اللہ کریم نے کرم فرمایا، اس میں اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں کو کامیابی ہوئی،
اور وہ پریشانی ختم ہوئی، لیکن بہت سارے علماء مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں۔ ایک دو تجاویز ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے اپنے علاقہ جات میں اپنے ایم این ایز حضرات کو، پارلیمنٹیرینز حضرات کو قائل کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری برادریوں میں، ہمارے دوست احباب میں جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں ان کے تھرو ان کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کریں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ، ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچنے والوں کو میرے محبوب کی ناموس و ختم نبوت پہ پہرا دینا ہوگا۔ جہاں ذاتی مقاصد کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اس عظیم الشان مقصد کے لیے بھی انہیں قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 امینڈمنٹس لانے کی مزید ضرورت ہے کہ پچھلے دنوں عدالت کی طرف سے جو ابہام قائم کیا گیا تھا، عوامی و نجی مقامات کا الگ الگ مفہوم بیان کیا گیا اور قانون کی تعبیر درست نہ ہوئی، تو میری ایک تجویز تو یہ ہے کہ ہم 298 میں ایک جملہ بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ان دوستوں کے ذریعے اپنے پارلیمنٹیرین حضرات کی ذہن سازی کے ذریعے ارباب اقتدار تک جہاں کہیں کسی کی آواز پہنچ سکتی ہے، ہر آدمی کوشش کرے کہ ایک جملہ یہ بڑھا دیا جائے کہ ان تمام قانونی شقوں کا اطلاق عوامی و نجی مقامات پہ ہوگا۔ ایک جملہ یہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ پھر کبھی کوئی ابہام نہ کھڑا کر دیا جائے۔ دوسرا، یہ جملہ بڑھانا چاہیے اور ترمیم لانی چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو یا بڑے سے بڑا ادارہ، ایک پرائمری سکول سے لے کر اعلیٰ ادارہ جات کے سربراہوں تک کسی ادارے کا سربراہ مرزائی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ہمارے پاس اپنی مذہبی ذہنیت رکھنے والے اتنے پارلیمنٹیرین حضرات نہیں، تو جو لوگ ہمارے ووٹ کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں، ہر بندہ اگر کوشش کرے اور اپنے علاقہ جات میں ان کو مجبور کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری تو ایک تجویز ہے، میں نے مفتی صاحب کے سامنے بھی رکھی ہے، دیگر علماء بھی اس پہ غور کریں کہ ایک اعلامیہ عقائد مشترکہ ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ یہ نت نئے جو عقائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جو آتا ہے ایک نئی بات کر دیتا ہے، تو جو اس میں دستخط کر دیں انہیں پھر اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ اللہ کرے ہم اس میں بھی کامیاب ہوں، بڑے بڑے دوستوں سے اور علماء کرام سے بھی رابطے میں ہیں، تو اس طرف توجہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ عالمی حالات پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو امت مسلمہ کی زبوں حال ہی ہمیں انتہائی پریشان کر رہی ہے۔ ہم اپنی عظمت رفتہ کھو چکے ہیں۔ قرآن مجید نے تو اعلان کر دیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، لیکن ہم نے وہ تیاری نہ کی جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ اس کے ایک لانگ پروسیس کے تحت یہ دینی مراکز سے یا دینی شخصیات سے وہ مخلص ترین وابستہ نوجوان ان کی ذہن سازی کی جائے کہ وہ صرف درس و تدریس تک ہی نہ رہیں، ان اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہی مخلص افراد، کوئی جرنل بنے، کوئی کرنل بنے، کوئی جسٹس بنے، کوئی ارباب اقتدار میں جائیں اور پھر قرآن کے نور، میرے محبوب کے فرمان کے نور کو سینے میں سما کے اپنے ملکی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے عالم میں کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ ورنہ حالات سب کے سامنے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے سال کسی نہ کسی ایک ملک اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ان عہدوں پہ جائیں اور پھر ملکی وسائل کو انصاف کے ساتھ اس جگہ لگائیں جہاں لگانے کی ضرورت ہے، جس تیاری کا قرآن نے حکم دیا ہے۔
تو میں آخر میں یہ 2-3 تجاویز تھی میرے ذہن میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا. علماء کرام بھی توجہ دیں اور ہر دینی جذبہ رکھنے والا شخص اپنے اپنے علاقے میں ضرور کوئی کوشش کرے. اللہ کرے اچھے اثرات مرتب ہوں. قبلہ میاں صاحب کی خدمت میں بلکہ جملہ علماء کی خدمت میں، پیر صاحبان خدمت میں، عوام اہل سنت اور بالخصوص ان شاہین صفت ان علماء کی خدمت میں جنہوں نے دستار فضیلت لی ہے، جنہوں نے اسناد لی ہیں، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو اور امت مسلمہ کی زبوں حالی اور عظمت رفتہ کو ہمیں واپس لانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک جملہ دو کہ یہ جو جس چیز کا تذکرہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، واقعی ہمارے اندر عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے. یقیناً نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، اور یہ طرح امتیاز ہے اہل سنت والجماعت کا اور ہمارے بزرگان دین کا کہ ہم نے تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی الوہیت اور عظمت کا بھی ہمارے بزرگوں نے پاس کیا. میرے محبوب کی ناموس اور حضور کی ختم رسالت پہ بھی ہمیشہ پہرا دیا، اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا جھنڈا بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اٹھایا، اور صحابہ کرام کی عظمت کا جھنڈا بھی ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے اٹھایا. آج بھی میں یہ سوچتا رہتا ہوں، علماء اس پہ غور کر لیں کہ ہر سٹیج کی زینت اس میں شان الوہیت کا بیان ہو، شان رسالت و ختم نبوت کا اگرچہ مختصر صحیح ضرور بیان ہونا چاہیے، ان فتنوں کا سدباب، اور ہر سٹیج پہ 1-2-4 حدیثیں اہل بیت کی شان میں اور 2-4 احادیث صحابہ کرام کی شان میں جو معتبر احادیث ہیں، معتبر کتب کے حوالے سے سٹیج سیکٹری حضرات بھی، نعت خوان حضرات بھی، علماء اور مقررین حضرات بھی اگر یہ وتیرہ بنا لیں، دنیا کو پتہ تو چلے نا کہ اہل سنت والجماعت حقیقت میں ہیں کون، رافضی کون ہے، خارجی کون ہے، ناسبی کون ہے، اور اہل سنت والجماعت کون ہے. تو اس طرح بھی ہم تمام کو متوجہ ہونا پڑے گا، اور ہر سٹیج کے اوپر ہمیں اپنی اس آواز کو کلیئر کرنا ہوگا. ورنہ کچھ آتے ہیں صرف اہل بیت اطہار کی شان بیان کر کے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں صحیح حدیث کو ٹچ نہیں کرتے. کچھ آئے صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں جو حدیث موجود ہیں اس کا تذکرہ کر کے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں طریقہ دیا وہ یہ نہیں تھا. تو اس پرفتن دور میں ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تمام محاذوں پہ لڑنا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی. ناقص پیر کا مرید ہونا تباہی ہے. کاریگر کا کام ہوتا ہے چیزوں سنوارنا. گاڑی والا ہو، گھڑی والا ہو، موبائل والا ہو، مکان والا ہو، زمین والا ہو، جو زمین سنوارنے والا زمیندار ہے. مولانا کو نہیں آواز ہوتی. یہ ادھر دل آباد کرنے والا کون ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو دھوکے یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں دل. زمین اس 4 چیزیں، آگ، ہوا، خاک اور پانی. پنجواں بھی تے چھٹا مرشد، چھٹا زمیندار. انسان سے 4 چیزیں دا مجموعہ ہے، آگ، ہوا، خاک اور پانی، روح اور پنجواں مرشد، چھٹا مرشد کامل. مرید پہلے بھی سا میرے کو 4 ہاتھ ہیں. ہی کلو میں جہاں نگاہ پڑھایا جاتا ہے. حضرت معین الدین چشتی نے کیا تقریر نال بندہ تبدیل کی دل. نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں. میں کیا تھا؟ میں تو کارخانے میں کام کرنے والا تھا. یہ میرے پیو دادا نے کام نہیں کی تھا. ایک کامل مرشد کی وجہ سے میں بیٹھا ہوں. میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. اگر عالم دین نہ ہوتے لوگ کی کتے میں لے کھاتے. عالم دین ہے کہ لمت بڑھا قال دا تا پتہ تے حال دا پتہ ہی کونے. ایک اے لوتھا ہے، ایک اے لوتھا ہے. اصل اے لوتھا ہے. حضور نے فرمایا انسان دے وجود دے اندر گوشت دا لوتھا ہے. اور بیکار ہے، سارا وجود بیکار ہے. کیوں نہیں نماز پڑھدا؟ آج عقیدے خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ ناقص پیر دی وجہ تو خراب ہو رہے ہیں.
فصل جو ہے اگر ان پانی نہ ملے تو ناقص زمیندار ہے، اس کی وجہ سے فصل برباد ہو رہے ہیں. یہ دل برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ ناقص پیر کی وجہ تو. پیر کا کام نکاح کرے، شرابی شراب چھوڑ دے، زانی زنا چھوڑ دے، بے نمازی نمازی ہو جائے، سر تو لے کے پیر تک نبی دا غلام نظر آ جائے. اعلیٰ حضرت صاحب آج تک گیت گا رہے ہیں ایسی، اس وقت مخالفت کرتے سن. کیا امام علی مقام کی مخالفت نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے نبی کی مخالفت نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے مرشد کی مخالفت نہیں ہوئی؟ کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ بندہ قریب جاوے تو پتہ چلتا ہے نا. میاں تو کارخانے میں کام کرنے والا تھا، تو ہستی وہ ہے جنہیں نکاح کر کے میاں تے رنگ چاڑا. کیڑا رنگ؟ جڑا حضرت ابو بکر حضور نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا رنگ چاڑا. پتہ نہیں نبی کیڑا تم دی کیڑا ہے؟ وہی رنگ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے نان بھائی تے رنگ چاڑا. پتہ نہیں نان بھائی کیڑا ہے حضرت باقی باللہ کیڑا ہے؟ وہی رنگ پیر پٹھان نے آج تے رنگ چاڑا. زنگ لا کے سارے غیران دے سن وسری رنگ چڑھا چڑھا. کرنا دا کیا کام ہے میرا مرید ہونا؟ کیوں نہیں کسے مفیدہ مرید ہویا؟ اے پروفیسر باہر گیا 5,000 بندہ مسلمان کر کے آئے. 7 کیا کتنے مولانا باہر جا رہے تھے؟ مفتی صاحب فاروق صاحب کتنے مولانا؟ 9 مولانا رہ رہے 20 سال تو باہر. پروفیسر گیا انہوں نے بلایا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا 20 سال تو اسی رہ رہے ہیں، سارے کہنا داڑھی بھی کوئی نہیں رکھاندہ. اسی بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی داڑیاں بچائے پھر دیا. یہودیوں نے صرف انا کر کے رکھا. انے تو مراد کیا ہے؟ ہم قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتے. پھر گنگا کیتا، گنگا تو مراد وہ بکواس کر گیا، جواب ہی نہیں دینا. جواب دے تو قرآن حدیث پڑھا جواب دے نا. مولانا خادم 4 حسن، ایک حافظ قرآن حافظ، ایک حدیث حافظ. آج ہم سو چکے، قوم سو چکی ہے، دل سو چکے. یہ دل اس طرح ہے جانور جب نماز ہی پتہ نہیں جانور کیا ہوتا ہے. پہلا سوال نماز متعلق یہ کیا وجہ ہے؟ میری تو کوئی لیکت نہیں، میرے پیورا نے پیری مرید نہیں کی تھی. بھائی مجھے تقریرہ نہیں آتیاں، میں نے تقریرہ نہیں آتیاں. مرشد کامل بار بار فرمایا مرید کر میں ہاتھ جوڑ حضور مجھے تقریرہ نہیں آتیاں. آپ نے تقریرہ دا اپنا کام ہے، مدرس دا اپنا کام، مقرر دا اپنا کام، ہر بندہ زمیندار دا اپنا کام. تو یہ جو یہ ویران کھیتیاں پہیاں یہ مرشد کامل دا کام ہے، اس کھیتی کو آباد کرنا. میں اس کرم کے کہاں تا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. میرا ہر جگہ تے اعلان ہوتا ہے اپنے بچوں دین دی تعلیم پڑھاؤ. کیوں نہیں پڑھا دے؟ بکھے مر جاؤ گے. ہم یہودیاں تعلیم تے پڑھانے ہیں، پیسہ دینے ہیں، BCA کرانے ہیں. اگر ہم سردار حیری صاحب فرما دی اور نام دا بندہ انہوں نے فرمایا انہا بچہ نے دین دی تعلیم پڑھا اور باہر امریکہ چلے گئے، دنیاوی تعلیم پڑھی، کروڑ کی کوٹھی اسلام آباد ہے. ماں بیمار ہو گئی، ماں کہتی میرے بچہ نے فون تے گل تو سنے، اور گل بھی نہیں سنتے. آج جب یہی تا ذلیل ہو رہے ہیں نا، آج عورتوں دے کیوں پیٹ کٹے جا رہے ہیں؟ وہ بیعدبی دی وجہ تو جانوراں دے کیوں نہیں آپریشن ہوتے؟ کیوں آپریشن ہو رہے؟ پہلے کیوں نہ عورتوں سے آپریشن ہوتے؟ پہلے عورتوں کو پتہ ہی نہیں سی ہوتا اتنا میری شادی کتنے ہونی ہے. آج موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ چڑھا ہے. اور یہودی اپنے بچوں نے 14 سال تک بچوں نے موبائل ہی نہیں دیتے. سانو موبائل دے کے سانو کھلونے لا دیتا. آپ ذلیل ہو رہے ہیں. اس واسطے یہ جتنا ہی ناقص پیر کی وجہ سے بربادی ہوتی ہے. اللہ پاک سب نے جذبہ عطا فرمائے. تو میرا کام ہے بچیاں دا مدرسہ. گل ساری نیت ہی ہوتی ہے. میری نیت ہی مدرسہ پڑھانا ہے. بھائی نہ میں مولانا ہاں نہ میرا کام ہے، لیکن اللہ کو طاقت ہے. 10-12 کروڑ بچیاں دے مدرسے سے لگا، 6.5 کروڑ لگ گئے. ہاں یہ میرے پیورا نے نہیں کام کیتا. مدرسہ پڑھانا کوئی مشکل نہیں، انہوں چلانا مشکل ہے. یہ علماء کی مہربانی ہے. آپ مہربانی کی تھی. آج کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے کیا بات فقیر دی ہے. میں تا کچھ نہیں، ساری گل میرے پیر دی. سید واجد رحمان شاہ صاحب آئے، کہتا ہے میں حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، سید بھی ہوں، مرید بھی کرتا ہوں، لیکن جو پڑھا ہے اس سے عمل نہیں کر سکتا. روح نکل جائے تو مٹی ڈھیری ہے،
रूह का एक कोरस है, वो करेगा तो सब भी समझ आएगी ना। जिसम का तो सब सारे लोग समझते हैं। मैं कहा शाह साहब तुसी अजे मुरीद करने के काबिल नहीं, तुसी नाकिस हो। मुरीद करने का काबिल हो है जो मुरीद करे तो बेनमाजी नमाजी हो जाए और गैर शरा नबी का गुलाम हो जाए। शाह साहब अजे मैनू पता गाड़ी चलाने के काबिल ना हो तो गाड़ी का बेड़ा करो तो सवारियों की बेड़ा करो। आज नस्लों का बेड़ा करो हो रहा है ना कि पीर की वजह तू। मैं कहा शाह साहब जी मुरीद नहीं कर सकते। अगर मेरा मुरीद होना था जब तू मंजिल पूरी हासिल कर लो। एक कोरस से सिलसिला नक्शबंदिया का मुकम्मल 44 सबक है सिलसिला चित पता ही कोने सलूक दा। हाँ किसे कुछ सलूक दा पता कोने। मेरे भाइयों सारा दार मदार दिल ते होता है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलानिया जाने हूँ। विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वन मुहाने हूँ। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ। दिल का महरम कोई नहीं मिला जो मिले ते सो रमज पछाण। आपने पढ़ा होगा एक हदीस पाक खुरासान की जमात आएगी पूरी दुनिया ते फैल जाएगी। तो मेरा मुर्शिद खुरासान जो आया मैं अकेला सा। आज मुर्शिद की वजह से सारा रंग है। हाँ मेरी तो कोई लियाकत ही नहीं। इस वास्ते उलमा के सामने हकीकत मेरी बात करनी भी बेअदबी है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल। अदब पहली शर्त है। स्वाब को आप कुत्ते ने अदब किया चिल्ले नहीं कीते। आज हम जलील हो रहे हैं। पानी पियो पुण के मुर्शद पढ़ो चुन के ताज मुर्शद कर्नल साहब मुर्शद मिला ना। आज देखो कितना आसाना बन गया। हाँ ये जितने मुदरसा ने ये पहले की करते सन जी। ये सब जो कुछ है ये मेरे मुर्शद की निगाह का सदका है। हम इस करम के कहाँ थे काबिल हजूर की बंदा परवरी है। बहुत बहुत शुक्रिया उलमा का बड़ा कीमती वक्त लेके आए। ये सब सेरा मेरे मुर्शिद की वजह से है। अल्लाह नसरा फैज जारी रखे। मुफ्ती शेर खान ने जो मशवरा दिया है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल ये पनीरी उगती पई है। पनीरी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया से फैल रही। अल्लाह का फजल है। अल्लाह साहब को अमल करने समझ तौफीक अता फरमाए। और मुजद्दिद पाक को क्या जरूरत है। हजरत बाकी बिलाल का मुरीद हो रहा है अपने बाप का खलीफा है। हजरत बाकी बिलाल बगैर आलिम नहीं है क्यों मुरीद होया है। पीर मेर अली शाह साहब को क्या जरूरत पई है। तू सैयद है जट का मुरीद होता पे। और मौलाना रूम को क्या जरूरत पई है। एक हजरत खास खजर सलाम खास ना हाँ उन्होंने मुखालफत करता थी करामत देखी तो फिर उन्होंने गुलाम हो गया। मकसद पीरी मुरीदी नहीं है। मकसद है बंदा गुनाह कर रहा है बातकीदा हो रहा है। मलक करीम किधर है। ये तो 40 साल राइवट में आंदा जाता रहा। आज जनाब डंगर वाली हवेली से आज जनाब मुदरसा 10-12 बच्चे बच्चियां आलिम दीन बनाइया। ये सब मेरे मुर्शिद की निगाह का सदका है। तो मेरे भाइयों मैं ये नहीं कहना मेरे मुरीदों को लेकिन मुरीद होने का मकसद क्या है। और इंसान को तेरे आने का मकसद ही समझ आ जाए तू कभी नहीं नाकाम हो सकता। गाड़ी चलाने की समझ आ गई नहीं नाकाम। गाड़ी बनाने की समझ आए नहीं नाकाम। कपड़े सीने की ते तेनू खुदा ने इबादत वास्ते पैदा किया वो तो समझ ही कोने। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। अपनी बच्चा आलम दीन बीवी नाल शादी करानी मौलाना हो या पीर। मेरे घर आलम दीन औरत आई ना और 500-550 बच्ची पढ़ा रही है। हाँ पीर साहब माशाल्लाह क्या बात है। लेकिन घर वाला बच्चा का सत्यानाश माँ ने करना होता है। सारी पहली दरसगाह माँ है। अल्लाह मगर समझ तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह जी। ये बिला तख़ीर तशरीफ़ लाते हैं मलफूज़ात आलिया के लिए जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसीब कादरी साहब माइक पे तशरीफ़ ले आएँ। और बच्चे जो हैं जामिया मोहम्मदिया सैफिया ये भवाना के जिनकी लिस्ट जो है मिस हो गई थी वो बच्चे रेडी रहें। बाद में इंशाअल्लाह उनकी भी दस्तार। मोहम्मद उमर हसन बिन जुल्फ़कार, अली हमज़ा बिन मनसबदार, अली हसनैन बिन अहमद यार, मोहम्मद अवैस बिन ग़ुलाम मुस्तफ़ा, रेहान अब्बास बिन ग़ुलाम मोहम्मद, अब्दुल सत्तार बिन अल्लाह बख्श, आसिफ अली बिन मंजूर हुसैन। बाद में इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी इनकी। तशरीफ़ लाते हैं मुफ्ती अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसीब कादरी साहब।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी। लायके सद इज़्ज़त व तकरीम ज़ीनत मसनद सदारत हज़रत साहबज़ादा वाला मर्तबत जनाब हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती हमीद जान साहब सैफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया, मुहिब्बो महबूब उलमा शेखुल मशाइख हज़रत पीर तरीक़त मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, लायके सद इज़्ज़त तकरीम उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम मुफ्तियान इज़ाम बरादरान इस्लाम आबाब मोहब्बत व निस्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब जामिया मुहम्मदिया सैफिया रावी रियान के इस सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत और ख़त्म बुखारी की इस रूह परवर तकरीब में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझसे पहले आपने हमारी जमात के हमारे मसलक के बड़े अकाबरीन की गुफ्तगू को समाअत किया। हज़रत मियाँ साहब की मोहब्बत शफ़क़त और उनके हुक्म की तामील करते हुए मैंने चंद मिनट में चंद जुमले गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी हैं और ज़्यादा जो मेरे मुखातबीन हैं वो हमारे ये आज के उलमा हैं जिनके सरों पे फ़जीलत की दस्तार सजी है। मेरे भाइयों दोस्तों उलमा मुफ्तियान किराम, अल्लाह ताला ने आपको चुना, आपके ख़ानदानों में से इस मुआशरे में से आप निगाह कुदरत का इंतखाब बने और रब्बुल आलमीन ने आपको नेमत इल्म से सरफराज किया। और आप जानते हैं कि नेमत इल्म ये मखलूक़ात में हज़रत इंसान के लिए वजह इफ्तिखार है और ये वजह शराफत है। और फिर इस इल्म में असल जो मकसूद इल्म है वो इल्म दीन है, जिससे मारफत इलाही हासिल होती है, जिससे इंसान इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढलकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो आपको इल्म दीन के लिए चुना गया और मुझे आज नसाजा के चेहरे भी देखकर और आपके चेहरे भी देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद आ रहा है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नद्दर अल्लाहु इमरान सामिया मकालती फहाफिज़हा व बआहा व बल्लगहा। अल्लाह ताला उन चेहरों को तरोताज़ा रखे कि जिन्होंने मेरे इरशादात गिरामी को सुना, उन्हें हिफ्ज़ किया, उन्हें महफूज किया और आगे पहुंचा दिया। आज आपके चेहरे भी तरोताज़ा हैं, आपके असाज़ा के चेहरे भी तरोताज़ा हैं। और मैं यकीन से ये कहता हूं कि अल्लाह की इज्जत की कसम हो सही अकीदा और मेरे नबी का सच्चा सुच्चा गुलाम और हदीस रसूल की खिदमत करते हुए वो दुनिया से चला जाए, तो जब तक दुनिया में है तो दुनिया में चेहरे तरोताज़ा हैं और अगर चले जाएं तो फिर कुबूर तरोताज़ा हैं। और अगर कोई जाके देखना चाहता है तो हजरत मुबारक के मीज़ार पे जाकर फकीराबाद शरीफ देखे। अगर कोई देखना चाहता है तो हजरत मुहद्दिस आदम के मीज़ार पर जाकर वहां देखे। कोई देखना चाहता है तो बसीर पर जाकर देखे। कोई देखना चाहता है तो जामिया नईमिया में जाकर देखे। कोई देखना चाहता है तो जामिया निजामिया शेखुपुरा में जाकर देखे कि कब्रों भी तेरे ताज़ा हैं। इसलिए कि इन अफराद ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हासिल कर कर आगे इस दीन को पहुंचाने के लिए। मैं अपने इन भाइयों की खिदमत में एक कीमती कौल अपने बुजुर्ग का पेश करना चाहता हूं। हमारे जमात के एक बड़े आलिम दीन हजरत मुफ्ती जमील अहमद नईमी साहब
रहमतुल्लाह अलैह जामिया नईमिया में तशरीफ लाए तो हमने उनसे अर्ज की कि हुजूर हमें कोई नसीहत फरमाइए। तो हजरत मुफ्ती साहब ने हम जामिया नईमिया के असातिज़ा को और तुलबा को एक नसीहत की, मैं आपकी खिदमत में उसे रखना चाहता हूं। आज आपके इल्म, आपके सरों पे ये जो फजीलत की दस्तार सजी है, ये जिम्मेदारी की दस्तार है, ये शरीयत की हिफाजत की दस्तार है, ये तरीकत के और सलूक के पहरेदारी की दस्तार है, और ये उम्मत पर अकायद और अमाल की नगेबानी और जिम्मेदारी की दस्तार है। इस दस्तार को सजाकर इस फजीलत को हासिल करके अब क्या है, ना तो आपने एहसासे बर्तरी में मुब्तला होना है, और ना ये कि हमने मदरसे में पढ़ा, मदरसे में पढ़कर कहाँ जाएंगे, मदरसे में पढ़ा है तो खाएंगे कहाँ, मदरसे में पढ़ा है तो दुनिया हमें किस नजर से देखेगी। आपने एहसासे कमतरी में भी मुब्तला नहीं होना, बल्कि आपने क्या करना है, हमेशा एहसासे बेहतरी के लिए कोशा रहना है। और ये फजीलत की दस्तार ये हमेशा आपको बेहतरी की तरफ लेके जाए कि जिस मकसद के लिए आपको मिशन को तैयार किया गया है, आपने उस मिशन को आगे लेकर बढ़ना है। और मैं खास तौर पर हमारे इस माहौल के हवाले से एक खिदमत आपकी गुजारिश में यह भी अर्ज करना चाहता हूं, ये उलमा गवाह हैं, ये मशाइख गवाह हैं, और ये मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि आज आले सुन्नत में जिन चीजों को बुनियाद बनाकर आले सुन्नत में तफरीक की जा रही है, चाहे वो मुशाजरात सहाबा हो, चाहे वो फजाइल का मामला हो, चाहे वो दीगर कज़िया हो, ये फकीर जिम्मेदारी से अर्ज करता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, कम अज कम 800 साल पहले तक तुम्हारे और मेरे बुजुर्ग इन सारी चीजों का फैसला कर चुके हैं। हमारे बुजुर्ग इन सारी चीजों का फैसला कर चुके हैं। अपने असलाफ के साथ जुड़ो, जमहूर से कभी पीछे ना हटो, और जमहूर के मुकाबले में अगर कोई इनफरादी राय रखता है तो अपने पास रखे, उम्मत को गुमराह करने की कोशिश ना करे। आप जमहूर के दामन से वाबस्ता रहे तो हमेशा सुरखरू और कामयाब होंगे। और एक और बात इस हवाले से अर्ज करना चाहता हूं, हमारे आले सुन्नत का ये नजरिया है, हमारा ये अकीदा है, इसको बयान किया कीजिए और इसको पल्ले बांधिए कि जिस हस्ती को जो फजीलत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह से मिल गई उसे कोई घटा नहीं सकता, और जो वहां से नहीं मिली सारे मिल के उसे बढ़ा नहीं सकते और उसे दे नहीं सकते। आले सुन्नत ये एतदाल का दीन है, ये वस का तरीकाकार है, और ये हमेशा हर लिहाज से इफरात और तफरीद से पाक हैं। मैं आखिर में फिर एक मर्तबा मुहिब्बे और महबूब उलमा और मशाइख हजरत मियां साहब दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम इन आज के फुदला को हदिया तबरीक पेश करता हूं। और मैं अक्सर अर्ज करता हूं, हजरत मियां साहब से जो हमारी कल्बी मोहब्बत का रिश्ता है वो इनकी दीन दोस्ती की वजह से है, वो इनकी इल्म दोस्ती की वजह से है। मैंने जितने प्रोग्रामों में भी हजरत मियां साहब को देखा, एक ही ऐलान लाजमी तौर पर होता है, आज भी हुआ है कि अपना कम अज कम एक एक बच्चा रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दो। ये असासा है हमारा, और ये सारे बुजुर्ग ये हमारा कीमती असासा हैं, इनकी कदर कीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुबल्लिग और सिपाही बनकर अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आखिरी बयान, इसके बाद ये एक बच्चे जो हैं सनद वाले ये रह गए हैं तंजीमुल मदारिस की।